السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی مشہور و معروف شخصیت کے بارے میں جو نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین میں سے ایک ہیں، جن کا تعلق کسی حکمران گھرانے سے تو نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار باکر پر حکمرانی کی، جن کی صفات میں بہادری، فیاضی، حسن اخلاق، سخاوت اور بردباری شامل ہیں، اور جس کی وجہ سے مسیحی بھی ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اپنی فتوحات کی بنا پر نور الدین زنگی سے بھی بازی لے گئے۔ ان کے دل میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ان کی زندگی کا واحد مقصد بیت المقدس کی فتح تھا، جو انہوں نے 1187 میں بیت المقدس کو فتح کر کے حاصل کیا۔ یہ شخصیت سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 1138 میں موجودہ عراق کے شہر تقریب میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام نجم الدین ایوب تھا۔ نجم الدین ایوبی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ عمر کے کافی حصے تک شادی سے بھاگتے رہے۔ ایک دفعہ ان کے بھائی اسد الدین شیرکو ان کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ بھائی تم شادی کیوں نہیں کر رہے؟ اس پر نجم الدین ایوب نے جواب دیا کہ میں کسی بھی لڑکی کو اپنے قابل نہیں سمجھتا۔ اسد الدین شیرکو نے کہا کہ اگر بھائی تم اجازت دو تو میں سلطان کی بیٹی کا یا پھر کسی وزیر الملک کی بیٹی کا رشتہ تمہارے لیے مانگوں۔ نجم الدین ایوب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں ان کو بھی اپنے قابل نہیں سمجھتا۔ اسد الدین شیرکو نے حیران ہو کر پوچھا کہ وہ کون سی لڑکی ہے جو تمہارے قابل ہے؟ اس پر نجم الدین ایوب نے جواب دیا کہ وہ ایسی لڑکی ہے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے، اور جس سے میرا ایسا بیٹا پیدا ہو جس کی وہ ایسی تربیت کرے کہ وہ شیخ سوار ہو اور مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کو آزاد کروائے۔ یہ سننا تھا کہ اسد الدین شیرکو کہنے لگے کہ آخر تمہیں یہ خاتون کہاں سے ملے گی؟ اس پر نجم الدین ایوب نے جواب دیا کہ اللہ مدد کرے گا۔ اس بات کو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا، نجم الدین ایوب مسجد میں امام صاحب کے پاس بیٹھے تھے۔ وہ امام صاحب کے ساتھ بات چیت میں مشغول تھے کہ ایک باپردہ لڑکی مسجد میں داخل ہوئی۔ باپردہ لڑکی نے امام صاحب کو اپنے پاس بات کرنے کے لیے بلایا۔ امام صاحب نے نجم الدین ایوب سے اجازت طلب کی اور اس لڑکی کے پاس چلے گئے۔ امام صاحب اور لڑکی کے بیچ میں ہونے والی باتیں نجم الدین ایوب سن سکتے تھے۔ امام صاحب نے لڑکی سے پوچھا کہ بیٹی، میں نے جو رشتہ تمہارے لیے بھیجا تھا تم نے اس سے انکار کیوں کیا؟ لڑکی بولی، بلا شبہ وہ لڑکا اعلیٰ خاندان کا تھا اور اعلیٰ منصب پر فائز تھا۔ وہ خوبصورت تھا، لیکن اس کے باوجود وہ میرے قابل نہیں تھا۔ امام صاحب لڑکی سے پوچھنے لگے کہ آخر وہ کون سا لڑکا ہے جو تمہارے قابل ہے؟ لڑکی بولی، وہ لڑکا جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے اور جس سے میرا ایسا بیٹا پیدا ہو جو شیخ سوار ہو اور جو مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کو آزاد کروائے۔ نجم الدین ایوب نے جب یہ سنا تو وہ حیران رہ گئے، کیونکہ یہ وہ خواہش تھی جو ان کے دل میں برسوں سے تھی۔ لڑکی کے چلے جانے کے بعد امام صاحب سے کہنے لگے کہ میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ امام صاحب جانتے تھے کہ نجم الدین ایوب بڑے بڑے وزیروں کی بیٹیوں کے رشتے سے انکار کر چکے ہیں، اس لیے امام صاحب نے نجم الدین ایوب کو کہا کہ وہ اس محلے کے سب سے غریب خاندان کی بیٹی ہیں۔ نجم الدین ایوب بضد تھے کہ انہیں اسی لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ یہ ان دونوں کے جذبوں کی سچائی تھی کہ ان کے ہاں ایک ایسے بیٹے کی پیدائش ہوئی جس نے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کو آزاد کروایا، اور جسے آج دنیا فاتح بیت المقدس یا پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پیدائشی حکمران نہیں تھے، بلکہ ان کے چچا اسد الدین شیرکو نور الدین زنگی کے ہاں کمانڈر تھے۔ اسی حیثیت سے آپ اکثر اپنے چچا کے ساتھ جنگوں میں جایا کرتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمان حکمران آپس میں لڑ رہے تھے اور جب امت مسلمہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی تھی۔ سلطان نور الدین زنگی نے شام کے بہت سے علاقے فتح کرنے کے بعد اپنی فوج کو مصر کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ مصر میں اس وقت فاطمی خاندان کا راج تھا، جو کہ کرپشن کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکی تھی۔ اختیارات خلیفہ سے زیادہ وزیروں کے پاس تھے۔ کچھ ہی عرصے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کے چچا اسد الدین شیرکو وفات پا جاتے ہیں اور سلطان مصر میں فوج کے کمانڈر بن جاتے ہیں۔
صلاح الدین ایوبی نے کمانڈر بنتے ہی فاطمی خلیفہ کو حکومت سے ہٹا کر خود نور الدین زنگی کے کمانڈر کی حیثیت سے حکومت کو سنبھال لیا۔ صلاح الدین ایوبی حکومت میں آتے ہی مصر کی عوام کے حالات بدلنے لگے۔ انہوں نے قاہرہ کا سارا خزانہ عوام میں بانٹ دیا۔ اس طرح عوام صلاح الدین ایوبی سے بہت خوش ہو گئی۔ نور الدین زنگی کی وفات کے بعد جب ان کا بیٹا اقتدار میں آیا تو وہ بہت کم عمر تھا، اس لیے وہ سازشی وزیروں کے ہاتھوں میں کھیلنے لگا۔ سازشی درباریوں نے سلطنت آپس میں تقسیم کر لی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب یہ صورتحال دیکھی تو مصر کو الگ کر دیا اور خود اس کے سلطان بن گئے۔ اس طرح صلاح الدین ایوبی مصر کے سلطان بن گئے۔ آپ نے مصر کے سلطان بننے کے بعد بہت سے علاقوں کو فتح کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں انگلستان کے شہزادے رچنارڈ نے حاجیوں کے قافلے کو لوٹ لیا۔ حاجیوں نے کہا کہ ہم حج پر جا رہے ہیں، تم نے ہمارا سامان تو رکھ لیا ہے، اب ہمیں جانے دو۔ رچنارڈ نے کہا کہ بلاؤ اپنے نبی محمد کو جو آ کر تمہیں مجھ سے چھڑائے۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچی تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے دانت پیستے ہوئے قسم کھائی کہ وہ تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک رچنارڈ کو قتل نہیں کر دیتے۔ ایک دفعہ رچنارڈ نے اپنے بحری بیڑے کو تیار کر کے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ خراب موسم کے باعث وہ حملہ کرنے میں تو ناکام رہا، لیکن جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس وقت بھی قسم کھائی تھی کہ جب بھی رچنارڈ ان کے ہاتھ آیا وہ اس کو قتل کر دیں گے۔ پھر 2.25 سال کے عرصے تک آپ جنگوں میں مشغول رہے، جنگوں کو ترتیب دیتے رہے۔ آپ نے رات دن کی پرواہ کیے بغیر جنگیں کی۔ آخر کار وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ نے ایک ایسا معرکہ لڑا جو کہ فیصلہ کن حیثیت رکھتا تھا۔ یہ جنگ حطیم کا معرکہ تھا، اس میں فلسطین کی مسیحی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ جنگ 24 ربیع الاول 385 سن عیسوی کو پیش آئی جو 7 دن تک جاری رہی۔ اس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، مسیحی سلطنت کے جوانوں کو قید کر لیا گیا، یروشلم کے بادشاہ اور اس کے بھائی رچنارڈ اور بڑے بڑے عیسائی شرفاء قید کر لیے گئے۔ اس جنگ کے اختتام پر ایک مسلمان سپاہی 30 عیسائی سپاہیوں کو جنہیں خود اس نے گرفتار کیا تھا رسی سے باندھے لے جاتا دیکھا گیا۔ ٹوٹی ہوئی سلیبوں اور کٹے ہوئے جسمانی اعضاء کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ زمین پر سر اس طرح سے کٹے ہوئے تھے جیسے خربوزے کے کھیت میں خربوزے پڑے ہوں۔ مدتوں تک جنگ کے اس میدان میں جہاں یہ لڑائی لڑی گئی تھی اور جہاں 3000 آدمی مارے گئے تھے، مشہور رہا کہ 1 سال بعد تک ہڈیوں کے ڈھیر اور گوشت کے وہ ٹکڑے جو جانور کھاتے کھاتے چھوڑ گئے تھے دور سے نظر آیا کرتے تھے۔ جنگ کے اختتام پر انگلستان کے شہزادے سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے لائن میں کھڑے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تمام شہزادوں کو پانی پیش کیا اور ان سے کہا کہ جس کسی کو بھی ہم پانی پیش کرتے ہیں اس کو ہم اپنی امان میں لے لیتے ہیں، لیکن جب باری رچنارڈ کی آئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار کو بے نیام کیا اور رچنارڈ کی گردن اتارتے ہوئے یہ کہا کہ تم نے کہا تھا کہ بلاؤ اپنے نبی محمد کو، تو لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام کو بھیج دیا۔